لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمونا. اے اللہ، تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اس کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور اس کے ذریعے ہمارے دکھوں اور غموں کا مداوع فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمثیل القرآن کے سلسلے میں آج ہم جن مثالوں کو پڑھیں گے وہ سورہ رعد کی آیت 14 تا 17 میں ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثالیں بیان کی ہیں. سورہ الرعد مکی سورہ ہے اور یہ مکی زندگی کا وہ دور ہے جب حق و باطل کی کشمکش عروج پر تھی. مشرکین مکہ اپنے شرک اور انکار آخرت کے عقیدے پر سختی سے عمل پیرا تھے. اس وقت پھر یہ سورہ نازل ہوئی اور ان کے باطل عقیدوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی اور اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں مثالوں کے ذریعے واضح کی. آئیے پہلے ان مثالوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا. کافروں کی پکار بھی ایسے ہی راہ میں گم ہو جاتی ہے. آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں ناچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں. اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے. پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے. اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگیں. پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے. جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی زمین میں رہ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. یہ ساری مثالیں جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں یہ حق و باطل کے موضوع کے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دو طرح کا پکارنا ہوتا ہے، ایک دعوت حق کی پکار اور دوسری دعوت باطل کی پکار. اور اللہ کی دعوت ہی دعوت حق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف پکارتا ہے. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا ہی حق کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں ان کو پکارنا، جو دوسرے شرکاء ہیں، یہ سب باطل کی دعوت ہے. اس کے بعد حق و باطل کی مزید وضاحت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ان آیاتوں میں کہ دنیا میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. تم لوگوں کو دونوں سے واسطہ پڑے گا. اور باطل ایک طرح سے گمراہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا جائے. اور حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ثابت کیا، اور یہاں پر اس مثال کو حق و باطل کے ذریعے تشبیہ دی گئی۔ مثال دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ زمین اور آسمان کا رب کون ہے، کس نے ان کو تخلیق کیا، کون ان کا مالک ہے، کیا یہ دوسرے شریک ان چیزوں پر دسترس رکھتے ہیں؟ جن چیزوں کو انہوں نے بنایا ہی نہیں تو اس پر ان کا اختیار کہاں تک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ روشنی تو ہمیشہ صراط مستقیم میں سفر کرتی ہے، اور اندھیرا جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو حق و باطل کو آسمان کی بارش سے تشبیہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق وادیوں کو سیراب کرنے لگی، اور جو پانی اچھا اور صاف پانی تھا وہ نیچے تھا، اور جو اوپر جھاگ آیا وہ بالکل اس طرح تھا جیسے باطل انسان کو نظر آتا ہے۔ یہاں پہ علم وحی کو بران رحمت یعنی بارش سے تشبیہ دی گئی کہ ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ ندی نالوں سے ان کو تشبیہ دیا گیا، جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق پھر اس بارش سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دعوت حق کے مقابلے میں جو منکرین ہوتے ہیں، جو مشرکین ہوتے ہیں، وہ اس جھاگ اور اس خس و خشاک سے ان کی تشبیہ دی گئی جو سیلاب کے پانی کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اور اس جھاگ کی، اس خس و خشاک کی حقیقت صرف اتنی ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی دریا یا پانی اس کو اچھل کر کناروں پر پھینک دیتا ہے، جہاں ہوا اور دھوپ اسے خشک کر کے ختم کر دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے، اور پانی جو انسانوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ ہاں اس کا کچھ حصہ زمین جذب کر لے، یا اکثر حصہ زمین کو سیراب کر کے آگے رواں دواں ہو جائے اور کسی دوسرے علاقے کو سیراب کرنے لگ جائے۔ اور مزید پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حق و باطل کی مثال دھاتوں کے ساتھ دی کہ جب دھاتوں کو، جن سے زیورات یا دوسری کارآمد اشیاء بنتی ہیں، ان کو کٹھالی میں تپایا جاتا ہے تو اس کا نکارہ حصہ اور کھوٹ سب کچھ ایک دم اوپر آ کر کام کی چیز کو چھپاتا ہی نہیں بلکہ اس پر پوری طرح چھا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بلاخر جل جاتا ہے اور اسے باہر پھینک دیا جاتا ہے، اور مایا دھات جس کا زیور وغیرہ بنتا ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ اسی طرح مارکہ حق و باطل میں ایک دفعہ باطل ضرور حق پر چھا جاتا ہے، لیکن بلاخر حق ہی باقی رہتا ہے، کیونکہ وہی لوگوں کے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ یہاں پہ ان تمام مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور اس کی تعلیم جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے، ہمیشہ اور جاودانی رہنے والی ہے۔ ہر دور میں قرآن کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باطل ان کے مقابلہ پر آتا رہے گا، اور ابتداً وہ حق پر چھا بھی جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ حق سے باطل پر یا وحی الہی کے عالموں سے اللہ تعالیٰ ان باطل عقیدوں پر ضرور ضربیں لگائے گا، چوٹیں لگائے گا، اور انشاءاللہ بالآخر باطل جو ہے وہ خس و خشاک اور جھاگ کی طرح ختم ہو جائے گا، اور حق ہی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ اور اس کے باقی رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی صراط مستقیم کے راستے کو واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح حق و باطل کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت 24 سے 27 میں دی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ سے تشبیہ دی ہے۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں، اور گندے کلمہ یعنی شرک کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور اسے کچھ استحکام نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور جو ظالم ہیں انہیں اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہاں پر اس مثال میں حق کو کلمہ طیبہ کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، اور کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرہ طیبہ سے دی گئی ہے۔
کلمہ طیبہ کی لغوی معنی ہے پاکیزہ بات، اور اس سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی دعوت ہر نبی نے دی ہے، اور جب یہی کلمہ ہمارے عقیدہ اور عمل میں کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو یہ تمام بھلائیوں کی بنیاد بن جاتا ہے، اور پھر اس وقت ہر برائی کی جڑ بھی یہ کلمہ کاٹ دیتا ہے۔ پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت دیا گیا یہاں، یعنی کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کہا گیا، اور شجرہ طیبہ کون سا ہے؟ پاکیزہ درخت، اور پاکیزہ درخت کون سا ہے؟ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور پاکیزہ درخت کی مومن سے مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ جس کے دل میں کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید رچ بس جاتا ہے وہ مومن شخص بن جاتا ہے۔ یہاں کلمہ طیبہ کو کھجور کے درخت سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ یہ درخت طیب اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس کا پھل خوش ذائقہ، شیریں اور خوشبودار ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں زمین میں خوب مستحکم اور گہرائی تک پیوست ہوتی ہیں۔ اس درخت کی شاخیں آسمانوں میں یعنی بہت بلندی تک چلی جاتی ہیں، لہٰذا اس سے جو پھل حاصل ہوتا ہے وہ ہوا کے آلودگی اور گندگی وغیرہ کے جراثیم سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ یہ عام درختوں کی طرح نہیں بلکہ ہر موسم میں پورا پھل دیتا ہے، اور یہ باتیں کھجور کے درخت اور اس کے پھل میں خصوصیت سے پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس درخت کو احادیث میں شجرہ طیبہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی جڑ اس لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہوتی ہے کہ انسانی زندگی میں اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، اور تا قیامت تک یہ کلمہ برقرار رہے گا۔ آندھیوں کے جھکڑ یا باطل کے بلاخیز طوفان اسے متزلزل نہیں کر سکتے، اور باطنی لحاظ سے بھی اس کلمے کا استقرار مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ کلمہ مومن کے دل میں جائے پناہ ہوتا ہے، اور مومن کے دل میں اس کلمے کی جڑیں اس قدر راسخ ہو جاتی ہیں کہ زمانے بھر کی مشکلات اور مصائب اسے اس عقیدے سے ہلا نہیں سکتے۔ یہی کلمہ طیبہ مومن کے دل میں پڑا ہوا بیج جو ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو پھر اس کے برگ و بار سب کے لیے خیر اور بھلائی کا سرچشمہ بن جاتے ہیں، اور وہ بنین و انسان تو درکنار اللہ کی دوسری مخلوقات بھی اس کی ان برکتوں سے فیضیاب ہوتی ہیں۔ ایک مومن انسان پورے معاشرے، پورے آب و ہوا، پورے اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے خیر اور خیر ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر ان آیتوں میں، ان مثالوں میں کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ یعنی گندی بات یعنی شرک و کفر کی مثال ایسے پودے سے دی گئی جس کی سب صفات شجرہ طیبہ کے بالکل برعکس ہیں۔ اس پودے کی جڑ زمین کے اندر گہرائی تک نہیں جاتی بلکہ اوپر زمین کے قریب ہی رہتی ہے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر پرے پھینک دیتا ہے۔ یہ مثال ہر باطل بات اور باطل نظام پر صادق آتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر مثل مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ اسی مثال کا مصداق ہے۔ حدیث کی روح سے شجرہ خبیثہ سے مراد اندرائن کا پودا ہے جس کا پھل سخت کروا ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی باطل نظام حیات رائج ہوگا کڑوے ہی برگ و بار لائے گا۔ معاشرے میں بد امنی، رشوت، ایک دوسرے کے حقوق کا غصب کرنا، فساد، جان و مال یا عزت و آبرو وغیرہ کا محفوظ نہ رہنا۔ غرض یہ کہ ایسے معاشرہ میں عوام کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا جاتا ہے اور کئی طرح کے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی علاج سوچا جائے تو یہ مسائل اور پیچیدہ ہوتے اور بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ اصل کا علاج تو کیا نہیں جاتا، ساری توجہ بس علامات پر ہی رہتی ہیں۔ ہمارا اسلامی نظام حیات صرف ایک ہی طرز پر ہوتا ہے جسے خلافت بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ باطل نظام لاتعداد ہو سکتے ہیں جو آئے دن بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا نام تک پھر صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اور ایسے نظام ہر دور میں مختلف اور ایک سے زیادہ بھی رہے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کی بنیاد باطل یا شجرہ خبیثہ پر ہوتی ہے، اور باطل کو کبھی بھی استحکام نصیب نہیں ہوتا، اور جب تک یہ قائم رہے اس کے برگ و بار کڑوے ہی رہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ مومن کسی حال میں بھی نہیں گھبراتا، وہ مصائب و مشکلات کے دور میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے اور استقلال سے سب کچھ برداشت کرتا ہے، اور آخرت میں تو اسے بہرحال وہی حالات و مناظر پیش آئیں گے جن پر وہ پہلے ہی ایمان رکھتا ہے، لہٰذا وہاں بھی اس کے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور اس کلمے کی برکت سے وہاں بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ اس کے برعکس جو کلمہ
خبیثہ ہے، اس پر چلنے والا شخص ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہم و تہمات کا شکار رہتا ہے۔ وہ دنیا میں بظاہر کامیاب نظر آئے، لیکن اس کی کامیابی کا بنیاد ہمیشہ غلط اور کلمہ خبیثہ پر ہوتی ہے، جو اس کو بالآخر دنیا میں بھی ناکام و نامراد کرے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اس چیز کا پورا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کلمہ طیبہ اور حق پر قائم رکھے اور ہمیں کلمہ خبیثہ اور باطل عقیدوں سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔